ہندو مت کی تاریخ جو ہے، یہ اصل امپورٹنٹ یہی چیز ہے۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ ہندو کون تھے، یہ کہاں سے آئے، اور ہندو کو ہندو کیوں کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام کیا تھا، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا تھا، اور اس طرح کی مذہبی جو ہے نا ان کی مقدس کتابیں جو سمجھی جاتی وہ کون تھے، اور ان کے پڑھانے والے وغیرہ وغیرہ، اور ان میں کتنی کتنی طبقات تھے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ موضوع ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اصل میں ہندو مت کا جو یہاں انہوں نے تو لکھا نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں، آپ لکھ لیں اس چیز کو۔ ہندو کا لغوی معنی ہے کالا یا چور یا چوکیدار، یہ اس کی لغوی معنی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ لغوی معنی ہے۔ اور ہندو مت کا جو اصطلاحی معنی ہے نا، اصطلاحی معنی، تو اصل میں یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ سنسکرت زبان کا یہ لفظ ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا سندھو۔ کیا نام تھا؟ سندھو، یعنی یہ سندھو سے آیا ہے، وہ ماخوذ ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو ایران اور فارس کے لوگ تھے نا، یہ دریائے سندھ کے پار کے سرزمین کے جو لوگ تھے اس کو سندھو کے نام سے پکارتے تھے۔ کیا کس نام سے پکارتے تھے؟ سندھو، کہ چونکہ وہ دریائے سندھ کے اس پاس مطلب وہ رہتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے تھے؟ سندھو۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہندو مت کا اصطلاحی معنی یا اس کا لغوی معنی، یا ہندو کو ہندو کیوں کہا جاتا ہے، ان کا اصل مادہ کیا تھا اور یہ کہاں سے ماخوذ ہے، تو آپ نے یہ جواب یہ دینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہندو مذہب کی تاریخ۔ ہندو قوم اور ہندو مذہب کی تاریخ کہیں بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ خود ہندوستان میں بھی رہنے والے ہندو نے کبھی اپنی قدیم تاریخ پر قلم نہیں اٹھایا۔ میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ دیکھو، ان کو جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے نا، وہ انہوں نے خود کہا تھا کہ جس طرح اہل چین، اہل یونان اور عرب یہ لوگ تاریخ دان تھے، یہ تاریخ کو محفوظ بھی کرتے تھے اور تاریخ کو لکھ بھی لیتے تھے، تو ان کے مقابل میں جو ہمارے ہندو لوگ تھے، یہ تاریخ کو محفوظ لکھتے نہیں تھے۔ کہ مثال جس طرح اسلام کی ایک تاریخ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اب تک ہمیں جو تاریخ ہے نا اسلام کی، ہندو میں یہ چیز نہیں ہے، یہ اقرار یہ خود بھی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہندو مذہب کے بارے میں کہ ان کا بانی کون تھا، ان کی یہ کتابیں کہاں سے شروع ہوئی، ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جس طرح ہمارے یہاں ہمارے مشائخ وغیرہ ہوتے ہیں یا ہمارے انبیاء کرام، ان کی یہ تاریخ اس طرح محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک زبانی کہانی جو بھی تھا، حقیقت تھی یا سچائی جو بھی تھی، ایک زبانی سے دوسری زبان میں منتقل ہو گئی، اور اس طرح زبان در زبان یہ سلسلہ ان کا چلا آتا رہا، لیکن انہوں نے کتابی شکل میں اس مذہب کو کیا نہیں کیا، اس کو محفوظ وہ نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تقریباً جس طرح میں نے وہ اس کا قول پیش کر دیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اہل چین، اہل یونان اور اہل عرب کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ مورخ نہیں تھے، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، اور اسی نے دشواری پیدا کر دی ہے کہ ہم گزشتہ واقعات کا زمانہ اور تاریخ متعین نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ تو ان کے بارے میں ہے، یہ تھا کہ ان کی مذہب کب سے شروع ہوئی اور ابتدائی طور پر یہ کیا تھے، ان کی مذہبی کتب وغیرہ۔ تو تاریخی حوالے سے تو ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی نہ کتابیں محفوظ ہے کہ ان کے اصل مصنفین کون تھے، ان کے اصل بانی کون تھے، ان مذہب کا وجود کب سے آیا، یہ کہیں پر بھی جو ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے۔ ہاں بس ویسے جو ہے نا اٹکل ان کی باتیں کی جاتی ہے کہ فلاں ان کتاب کا نام تھا اور فلاں آدمی جو ہے نا وہ کیا تھا، اس کا مصنف تھا، اس نے لکھا تھا۔ پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں سے پتہ ہے، تو کہتے ہیں کہ نسل در نسل اور زبان در زبان یہ سلسلہ چلا آ رہا، حتیٰ کہ ہمیں پہنچا کہ فلاں کتاب کا مصنف جو ہے نا وہ فلاں ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ یہ ہوا اس کا خلاصہ۔ اب جو آگے ہے کہ ہندوستان اور اس کی ملحقہ علاقوں میں آریہ قوم کی آمد۔ اب یہ بہت ہی بہترین ٹاپک ہے کہ آریہ قوم کون سے تھے۔ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو آج کل ان کی نسل چلی آ رہی ہے، یا جو ہندوستان کے سرزمین پر جو لوگ بسے ہیں، اس قوم کا نام جو تھا نا وہ آریہ قوم تھا۔ کون سا قوم تھا؟ آریہ قوم تھا۔ اب آریہ قوم کو آریہ قوم کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی نیچے لکھا ہے کہ آریہ قوم کو آریہ قوم کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ آریہ قوم یہ کہاں سے آئے تھے اور یہ کہاں پر ہندوستان میں جو ہے نا وہ بس گئی تھی، اور آریہ قوم کی ابتدائی عقائد کیا تھے۔ کیا یہ مثال کے طور پر
مسلمان لوگ تھے، مسلمان کا مطلب ہے کہ خدا کو ماننے والے تھے، پیغمبروں کو ماننے والے تھے یا نہیں، یہ 4-5 باتیں جو ہے نا وہ ادھر ڈسکس ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ہندوستان اس کے ملحقہ علاقے میں آریہ قوم کی، آریہ سماج جس کو ہم کہتے ہیں نا، آریہ سماج، یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف کنڈرات کی جو کھدائی کی ہے اس کی تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب باضابطہ طور پر ہندوستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اس وقت وجود میں آیا تھا جبکہ آریہ قوم کا یہاں ورود ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے نا، یعنی جو ہندو مذہب ہے ان کا ابتدا اور ان کا جو ابتدائی طور پر حالات وغیرہ ان کا جو قیام تھا وہ کب ہوا تھا؟ وہ جب آریہ قوم کا یہاں پر ورود ہوا، مطلب یہ آ گئے تھے۔ اس سے پہلے باضابطہ یا باقاعدہ طور پر ہندو مذہب کا یہاں کوئی وجود وہ نہیں تھا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اب جو چونکہ یہ ہندو ایک اصطلاح بن گیا ہے اور ہندو ان کو کہا جاتا ہے جو کہ وہ جس طرح آج کل بتوں کو بھگوان اور یہ جو کالی ماتا وغیرہ اور برہما اور شیو وشنو کی عبادت کرتے، آج کل تو اصطلاح میں ہندو ان کو کہا جاتا ہے جو مسلمانوں کے علاوہ وہاں پر رہ رہے ہیں موجودہ۔ لیکن پرانے زمانے میں ایسا تھا کہ جو ہندو کی جو اصطلاح تھی نا، یہ ایسی اصطلاح نہیں تھی کہ مطلب اس سے وہ لوگ مراد تھے جو کہ غیر مسلم تھے، بلکہ وہاں پر یہ ہندوستان کے رہنے والے، ان علاقہ کے رہنے والوں کو ہندو نام سے وہ پکارا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس نام سے ان کو یاد بھی کیا جاتا تھا، تو ان کو ہندو کہا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے، ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ جو ہندو کی جو اصطلاح ہے پرانے زمانے کی میں بات کرتا ہوں، وہاں پر یہ کسی ہندو اور غیر مسلم یا مسلم کے لیے بطور اصطلاح یہ نہیں بولی جاتی تھی اصطلاح، بلکہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے بطور اصطلاح یہ نام دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں کے رہنے والے تھے، جس طرح ہم پاکستان ہے نا، پاکستان میں رہنے والے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آ گئے تھے نا، یعنی ان کا کہاں سے آ گئے تھے، ان میں 2-3 اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں پروفیسر ایک ہے، اس کا نام ہے میکس میلر کے مطابق اس کا جو وطن تھا وہ وسطی ایشیا تھا، اور وسطی ایشیا کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ جو ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، آذربائیجان، جو روس سے آزادی انہوں نے حاصل کی ہے، ان علاقوں کو ترکستان کہا جاتا ہے کہ یہی ان کے علاقے تھے، ٹھیک ہے۔ جبکہ بعض کے کہتے ہیں کہ ان کا وطن روس کی جو مشرقی علاقے تھے وہاں سے یہ لوگ آئے تھے۔ کہاں سے؟ روس کے مشرقی علاقے، یہاں پر گاؤس کا ایک جگہ تھا اور وہاں کے یہ رہنے والے تھے، اور وہاں سے انہوں نے کیا کیا تھا، ہجرت کی تھی،